آپ کی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی کی بات ہے۔ جو ہمارے اسلاف تھے، سلف صالحین تھے، 6 مہینے پہلے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ آج یہاں جتنے عورتیں موجود ہیں وہ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو 6 مہینے پہلے اللہ رب العالمین سے رمضان پانے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم 6 مہینے پہلے کیا 6 دن پہلے یا 6 سیکنڈ پہلے ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرے۔ ہمارے اور آپ کے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، پڑوسی ہیں، دوست و احباب ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے، وہ اس سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود نہیں ہیں، انہیں آنے والا رمضان انہیں نصیب نہیں ہوا۔ یقین جانیے جو لوگ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے وہ اس سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگیوں میں پھر ایک بار رمضان آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے میری ماں بہنوں۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو جائے، یہ آنے والا رمضان سے پہلے ہی اگر ہم انتقال کر جائے تو لہٰذا میری ماں اور بہنوں ہمیں اس رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس مہینے کی نعمت، اس کی قدر و منزلت اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس واقعے، اس حدیث سے لگا سکتے ہیں آپ لوگ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کے راوی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں، ایک بہت مشہور صحابی ہے، یہ 10 المبشرہ میں سے ایک ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، بہت دور سے 2 آدمی آئے جو ایک ہی قبیلے اور ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ دونوں آدمی اللہ کے نبی پر ایک ساتھ اسلام قبول کیے۔ جو پہلا آدمی تھا وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی کم عبادت گزار تھا، عبادت میں ذرا کمزور تھا، وہ شہادت پانے والے آدمی کے 1 سال بعد وفات پائے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ جب صبح ہوئی، جب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو اس خواب کا ذکر صحابہ کرام سے کیا تو صحابہ کرام تعجب کا اظہار کیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، شہادت پانے والا پہلے جنت میں جانا چاہیے تو یہ دوسرا آدمی پہلے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے نبی تک پہنچی۔ اللہ کے نبی فرماتے اے میرے صحابہ تم تعجب کیوں کر رہے ہو؟ کیا یہ دوسرا آدمی اس پہلے آدمی کی شہادت کے 1 سال بعد زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی زندہ رہا، تو اس نے اس دوران رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں پایا۔ اس دوران اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول اس دوران روزے رکھے۔ اس دوران اس نے سال بھر کی نمازیں نہیں پڑھی، سال بھر کی عبادتیں نہیں کی؟ تو صحابہ نے کہا ہاں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا آدمی اور دوسرا آدمی ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا اور آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ زمین میں اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے۔ آپ لوگ اس حدیث پر غور کیجیے، 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک ساتھ ایمان لائے، ایک ساتھ اسلام قبول کیے، ان میں سے پہلا آدمی بہت زیادہ عبادت گزار، اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا آدمی اس کے پہلے آدمی کے بمقابلے کم عبادت گزار تھا اور اس کی موت نیچرل موت تھی، ایک عام موت تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دوسرا آدمی جو تھا یہ شہادت پانے والے آدمی کے 1 سال تک زندہ رہا۔ اس دوران اس نے ماہ رمضان کا مبارک مہینہ پایا، اس دوران اس نے رمضان کے روزے رکھے، سال بھر کی عبادتیں کی۔ یہی روزے، یہی عبادتوں کے بدولت
वो शहादत पाने वाले आदमी से पहले जन्नत में चला गया। ये इस बात की दलील है कि रमजान मुबारक का महीना पाना, इसके रोजे रखना, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नियामत है। और बाज लोग ऐसे होते हैं कि रमजान मुबारक का महीना पाते तो जरूर है, लेकिन उससे इस्तेफादा नहीं हासिल करते, उससे फायदा हासिल नहीं करते। ऐसे शख्स के लिए फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम बद्दुआ करते हैं, और इस बद्दुआ पर आमीन कहने वाले नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते हैं। एक मर्तबा का वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे और हर सीढ़ी पर चढ़ते हुए आमीन कह रहे थे। उसके बाद सहाबा कुछ देर के बाद पूछे कि अल्लाह के नबी क्या मसला है, क्या मामला है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं और आमीन कह रहे हैं? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मुझसे मुखातब करते हुए फरमाया, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो शख्स रमजान का महीना पाया और उसने अपने रब के सामने अपनी मग़फ़िरत नहीं की, तो ऐसा शख्स बर्बाद है, हलाकत होगा, उस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत हो। तो मैंने आमीन कहा। आप लोग जरा गौर कीजिए, बद्दुआ देने वाले कौन? फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उस बद्दुआ पर आमीन कहने वाले कौन? नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप लोग को शक है क्या आमीन कहने में? तो लिहाजा गनीमत समझते हुए इस रमजान मुबारक के महीने को ज्यादा से ज्यादा इबादत में गुजारें।